لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم عرس اور تاریخ ولادت میں کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج کے اس بیان میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خلیفہ اعلیٰ حضرت، شاگرد اعلیٰ حضرت، استاد امین شریعت، حکیم الاسلام، استاذ العلماء حضرت علامہ حسنین رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اعلیٰ حضرت کے خاندان کے عظیم چشم و چراغ ہیں۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ سفر المظفر کی 5 تاریخ 1401 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ آج بھی سفر کی 5 تاریخ ہے۔ اس مبارک تاریخ میں حضرت کی بارگاہ میں، آپ کے عرس کی تاریخ میں ہم اس بیان کو پیش کر کے آپ کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آپ پورے بیان کو سن کر کے نیز بیان کو دوسروں تک شیئر کر کے بھی خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی حسنین رضا خاں ابن استاذ زمن علامہ حسن رضا خاں بریلوی ابن امام الہند مفتی نقی علی خاں بریلوی بن مجاہد آزادی علامہ رضا علی خاں بریلوی بریلی شریف کے مشہور و معروف محلہ سوداگران میں 1310 ہجری 1893 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے برادر اوسط منجھلے بھائی استاد زمن حضرت علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ حسن بریلوی کا دولت قدا آپ کی جائے ولادت ہے، اور یہی وہ مقدس و متبرک جگہ ہے جہاں حضرت عظیم البرکت ولی ابن ولی مجدد ابن مجدد آل رحمان حضرت سرکار مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نور اللہ مرکدہ 6 مہینے بعد 22 ذوالحجہ 1310 ہجری 7 جولائی 1893 عیسوی بروز جمعہ بوقت صبح دنیا میں رونق افروز ہوئے۔ موجودہ وقت میں اس مکان کے مالک نبیرہ اعلیٰ حضرت نواسۂ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا منان رضا خاں بریلوی منانی میاں ہیں۔ نباز قوم و ملت حضرت مولانا محمد حسنین رضا خاں صاحب نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ بعد مرکز اہل سنت دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف میں والد ماجد نے داخلہ کرایا۔ مدرسہ منظر اسلام کے ذی استعداد اور جید علماء ذویل احترام سے علوم دینیہ نبویہ حاصل کیے۔ جن علماء اور اساتذہ کرام کے سامنے آپ نے زانوِ ادب طے کیے ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلوی، استاذ العلماء علامہ رحم الہی منگلوری، بحر العلوم مولانا مفتی ارشاد حسین مجددی فاروقی، استاذ الحکماء علامہ ہدایت اللہ خاں جونپوری، علامہ ظہور الحسین فاروقی رامپوری، علامہ عبدالعزیز تلمیذ علامہ عبدالحق خیرآبادی، علامہ نور الحسین مجددی فاروقی رامپوری۔ الحمدللہ یہ علامہ حسنین رضا خاں صاحب کے اپنے دور کے الحمدللہ جید اساتذہ کرام میں سے ہیں۔ حضرت مولانا حسنین رضا خاں صاحب قبلہ سیدنا حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ و رضوان کے ہم سبق تھے۔ علامہ حسنین رضا خاں صاحب اور حضور مفتی اعظم ہند یہ دونوں ہم سبق تھے، اور عمر میں ان سے صرف 6 ماہ بڑے تھے۔ آپ نے معقولات کی چند کتابیں رامپور جا کر مدرسہ ارشاد العلوم میں بھی پڑھی ہیں۔ حضرت مولانا موصوف کا قوت حافظہ بہت زبردست تھا، ساتھ ساتھ بہت محنتی بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ تمام اساتذہ کرام آپ پر بھرپور توجہ فرماتے اور پوری لگن کے ساتھ آپ کو درس دیتے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ امتحان میں ہمیشہ اول پوزیشن حاصل ہوتی، اور ممتحن حضرات آپ کو دیکھ کر خوشی و مسرت کا اظہار فرماتے، نیز اپنی مخصوص دعاؤں سے نوازتے۔ ممتحن حضرات جنہوں نے آپ کا امتحان لیا ان میں سے چند قابل ذکر اور نمایاں یہ حضرات ہیں: امام المحدثین علامہ وسیع احمد محدث سرتی، عید الاسلام علامہ عبدالسلام جبل پوری، مفتی سلامت اللہ مجددی رامپوری، علامہ ارشد علی رامپوری، مولانا حکیم شفیق الرحمان رامپوری، حافظ و قاری بشیر الدین جبل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ممتحن حضرات جامعہ منظر اسلام کے معائنہ رجسٹر میں ہر سال اپنی رپورٹ درج فرماتے۔ مدرسہ کی ترقی اور طلبہ کی لیاقت اندازہ کی رپورٹوں سے واضح ہوتا ہے۔
اس مختصر مضمون میں نہ تو سب رپورٹوں کی گنجائش اور نہ ہی ان کی ضرورت، صرف ایک رپورٹ جو حضرت مولانا مفتی عبدالسلام جبل پوری خلیفہ اعلی حضرت کی بشکل خط مولانا حسن رضا بریلوی کے نام درج ہے، اسے میں آپ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں تاکہ ممدوح مکرم کی درس نظامیہ میں مہارت کاملہ کا ایک بین ثبوت تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہو جائے۔ بعد حمد و سلام یعنی عید الاسلام نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علامہ حسنین رضا خان صاحب کی تعلیم کے تعلق سے ایک خط لکھا تھا۔ آپ اس خط کو کیا تھا اس میں سنیے۔ لکھتے ہیں، بعد حمد و سلام طلبہ نے امتحان بہتر، عمدہ اور اعلیٰ درجہ کا دیا۔ کل نظم و نسق اور طرز تعلیم و طریقہ تدریس نہایت فائق و شائستہ ہے اور مدرسین و طلبہ ہر طرح پر قابل آفری و تحسین ہیں۔ فارسی کتب درسیہ، ہدایت النحو، کافیہ، شرح جامی، ایسا غوجی، شرح تہذیب قطبی، ملا حسن اور حمداللہ، شرح وقایہ، ہدایہ، نور الانوار اور شفا شریف وغیرہ کتب درس جو مقام طلبہ کے سامنے امتحاناً پیش کیے گئے، عبارتیں صحیح پڑھ کر مقاصد کتاب و مطالب عبارت کو بعض طلبہ نے معن، بعض نے تعملاً معقول طور پر اچھی طرح بیان کیا۔ خصوصاً میاں مولوی مصطفیٰ رضا، میاں مولوی حسنین رضا خان نے جس عمدگی اور خوش اسلوبی و خوبی کے ساتھ نہایت بلند مرتبہ کا شاید وہ باید محققانہ دیا، حق تو یہ ہے کہ وہ انہی کا حصہ ہے۔ بارک اللہ فی علمہما و فہمہما۔ الحمدللہ۔ حضرت مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی فراغت 1328 ہجری میں دارالعلوم منظر اسلام سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 18 سال کی تھی۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی و دیگر اساتذہ کرام کی محبت نے آپ کو اپنے وقت کا ایک عظیم انسان بنا دیا۔ فراغت کے بعد مولانا حسنین رضا نے اپنے مادر علمی دارالعلوم منظر اسلام میں مسند درس و تدریس کو زینت بخشی اور ایک زمانے تک طالبان علوم دینیہ کو فیضیاب فرماتے رہے۔ آپ سے اکتساب علم کرنے والوں میں اپنے دور کے نامور علماء و مشائخ اور مناظر ہیں۔ چند قابل فخر آپ کے تلامذہ، آپ کے شاگردوں کے نام یہ ہیں: مولانا مفتی اعجاز ولی خان رضوی بریلی شریف بریلوی، علامہ مفتی تقدس علی خان بریلوی، علامہ حشمت علی خان رضوی پیلی بھیتی، شیخ العلماء علامہ غلام جیلانی اعظمی، محسن ملت علامہ حامد علی رضوی فاروقی، مفتی ابرار حسن حامدی تلہری، مولانا ادریس رضا خان صاحب عرف لالا میاں داماد مفتی اعظم ہند، مفسر اعظم ہند علامہ ابراہیم رضا خان، علامہ سبطین رضا خان رضوی بریلوی، علامہ تحسین رضا خان صاحب بریلوی۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جو اپنے عہد میں آفتاب و مہتاب بن کر کے چمکی۔ مولانا موصوف نے درس و تدریس کے زمانے میں ہی صحافتی خدمات بھی انجام دی، چنانچہ اسی دوران آپ نے ماہنامہ الرضا بریلی کا اجرا کیا۔ در حقیقت اسی زمانے میں اس کی سخت ضرورت بھی تھی، لیکن تدریسی خدمات کی وجہ سے ماہنامہ الرضا کے لیے جتنے وقت کی ضرورت تھی آپ اس کو نہیں دے پاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ماہنامہ کو وقت پر آنے میں تاخیر ہو جاتی تھی۔ ماہنامہ الرضا کی اشاعت کی خاطر آپ نے دارالعلوم کی تدریسی خدمات سے اپنے آپ کو مستعفی کر لیا اور اپنا کامل وقت اب صرف ماہنامہ الرضا و حسنی پریس اور دیگر اشاعت کتب میں صرف کرنے کا عزم مصمم کر لیا اور بھرپور توجہ اسی پر لگا دی۔ حضرت مولانا حسنین رضا خان صاحب میں خاندانی شرافت و نجابت، علمی قابلیت کے علاوہ اور بھی بے شمار خصوصیات پائی جاتی تھی۔ خداداد ذہانت، زوردار قلم، حق گوئی و بے باکی، شگفتگی مزاج، حسن اخلاق، فیاضی طبع، سادگی، ایثار و قربانی اور مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ بے کراں، یہ وہ خصوصیات ہیں جو ان میں نمایاں طور پر پائی جاتی تھی۔ حسنی پریس کے نام سے آپ نے ایک پریس بھی قائم کیا تھا جو ایک زمانے تک کام کرتا رہا اور کتب دینیہ بالخصوص امام اہل سنت سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسائل کی اشاعت کا کام اس سے بڑے پیمانے پر ہوتا رہا۔ بہت سے رسائل تو آپ نے صرف اپنے صرفہ سے، اپنے خرچے سے چھاپے اور مفت تقسیم بھی کرائے۔
اس دور کو ان کی زندگی کا شاندار دور کہا جاتا ہے۔ اس وقت صحت بھی بہت اچھی تھی اور فارغ البالی بھی شہر کے رؤسا میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اسی زمانے میں خلافت کمیٹی، ندوہ تحریک، فتنہ وہابیت اور دوسرے اٹھنے والے فتنوں کے سد باب کے لیے حضرت حجت الاسلام حضور مفتی اعظم ہند، شہزادگان اعلی حضرت و دیگر علماء کرام کے ہمراہ اعلی حضرت کا دست راست بن کر کے کام کرتے رہے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ بریلی کی شاندار خدمات آپ کا نمایاں حصہ رہا۔ مولانا حسنین رضا خاں بریلوی شیخ الاسلام امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد رشید، خلیفہ، بھتیجا اور داماد بھی تھے۔ الحمدللہ آپ اعلی حضرت کے داماد بھی ہیں، اعلی حضرت کے بھتیجے بھی ہیں، اعلی حضرت کے شاگرد بھی ہیں، اعلی حضرت کے خلیفہ بھی ہیں۔ اعلی حضرت کی چوتھی صاحبزادی مخدومہ کنیز حسنین عرف چھوٹی بیگم آپ کو منسوب ہوئی۔ خود اعلی حضرت نے نکاح پڑھایا، جن سے صرف ایک لڑکی شمیم بانو پیدا ہوئی۔ شمیم بانو جناب جرجیس رضا خان کو منسوب ہوئی۔ چھوٹی بیگم کے انتقال ہو جانے پر آپ کی دوسری شادی منور بیگم دختر عبد الغنی خان صاحب انسپیکٹر پولیس کانکر ٹولہ بریلی سے ہوئے، جن سے 4 اولادیں ہوئیں، 3 لڑکے اور 1 لڑکی، جن کے نام بالترتیب یہ ہیں۔ علامہ حسنین رضا خان صاحب کی اولاد دیکھیں، امیر شریعت علامہ سبطین رضا خان صاحب، صدر العلماء علامہ تحسین رضا خان صاحب، صوفی ملت مفتی حبیب رضا خان صاحب، مخدومہ سلیم فاطمہ زوجہ حضور تاج الشریعہ مدظ اللہ العالی۔ علامہ حسنین رضا خان کی مجلس سے علم ہمہ وقت گرم رہتی تھی، مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی، لیکن کبھی غیر مہذب اور ناشائستہ گفتگو نہ فرماتے۔ انداز گفتگو نرالا اور دل پذیر ہوتا اور بات اتنی ٹھوس فرماتے کہ مخاطب کے دل میں اتر جاتی اور وہ مطمئن ہو جاتا۔ طبیعت اتنی مرنج، نہ کسی کو رنجیدہ کرنا ہے نہ رنجیدہ ہونا ہے، اور شگفتہ تھی کہ کیسا ہی مغموم و متفکر انسان ہوتا، آپ کے پاس آتا تھوڑی دیر میں سارا رنج و غم بھول جاتا۔ آپ بہت ذہین و فطین تھے، آپ کا سینہ علوم و فنون کا گنجینہ تھا۔ بقول حضرت امین شریعت مولانا سبطین رضا خان صاحب علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں کہ شیخ الادب حضرت علامہ مولانا غلام جیلانی اعظمی علیہ رحمہ نے کہا کہ انہیں بھی حضرت سے شرف تلمس تھا۔ والد ماجد کی ذہانت کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا کہ جس زمانے میں حضرت درس دیتے تھے، معقولات کی بڑی بڑی کتابیں آپ کے پاس رہا کرتی تھیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ کسی ضرورت سے باہر تشریف لے جاتے، ہفتہ عشرہ کے بعد شب میں واپس آتے اور صبح کو مطالعہ کیے بغیر درس میں تشریف لے آتے اور پڑھانا شروع کر دیتے۔ مشکل سے مشکل سبق ہوتا، طلبہ اس وقت جو محنتی اور ذہین ہوتے تھے، ہر طرف سے اعتراض کی بوچھار کرتے اور سب کا یکے بعد دیگرے مسکت جواب آپ ارشاد فرماتے اور دوران سبق محسوس نہ ہونے دیتے کہ بغیر مطالعہ پڑھا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مقدس، آپ کے اخلاق حسنہ، اولیاء کرام کی حالات زندگی اور تاریخی واقعات کو اس خوبی سے بیان فرماتے تھے کہ آپ کے پاس بیٹھنے والے وکلا اور بیرسٹر بھی ہوتے تھے، وہ بھی آپ کی گفتگو پورے انہماک اور توجہ سے سنتے تھے اور اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے۔ تحریک وہابیت کے خلاف آپ نے بے شمار مضامین تحریر فرمائی، نجی محفلوں اور جلسوں میں تقاریر بھی فرمائی۔ آپ نے جمعیت العلماء ہند، خلافت کمیٹی، تحریک ترک موالات، تحریک ہجرت، ہندو مسلم اتحاد جیسی تمام تحریکات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ان تنظیموں کے مکروہ پروپیگنڈے سے بے پرواہ ہو کر مردانہ وار میدان میں مقابلہ کے لیے جمے رہے۔ جمعیت العلماء انگریز نواز جماعت تھی، دوسری طرف امام احمد رضا محدث بریلوی اور ان کے خلفاء و تلامذہ انگریزوں کے شدید ترین مخالف تھے۔ 14 رجب المرجب 1339 ہجری 22 مارچ 1921 عیسوی میں جمعیت العلماء کی طرف سے بریلی شریف میں ایک جلسہ ہوا جس میں مسٹر ابوالکلام آزاد خصوصی طور پر موجود تھے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کی طرف سے مسٹر آزاد کا تعاقب کیا گیا اور اتمام حجت کے نام سے 70 سوالات کیے گئے اور عین جلسہ گاہ میں جا کر اسٹیج پر مسٹر آزاد، مولوی عبد الماجد اور دیگر لیڈران کے خلاف تقریریں اور احتجاج کیا۔ اس وفد میں مولانا حسنین رضا خان صاحب بریلوی بھی تھے۔ انہوں نے خصوصیت سے لیڈران جمعیت پر علمی وار بھی کیے جس کا وہ لوگ کوئی جواب نہ دے سکے۔ اتباع شریعت اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت جو آپ کے والد ماجد اور سرکار سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہما کی حیات مبارکہ کا بہترین سرمایہ تھا،
اس سے بے فضلہ تعالیٰ آپ نے وافر حصہ پایا تھا. آپ کو بے شمار احادیث طیبہ زبانی یاد تھیں. دیکھنے والوں نے یہ بھی بتایا کہ احادیث مبارکہ ذکر کرتے وقت آپ کے قلب پر رقت طاری ہو جاتی اور آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو جاتی تھی. احباب کے دل کی وسعت کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی نے کوئی چیز آپ سے طلب کی اور وہ چیز آپ کے بس میں ہے تو آپ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتے، ورنہ معذرت کر لیتے تھے. عالم یہ تھا کہ اگر کسی نے کوئی چیز عاریت طلب کی، مانگی، تب بھی اس کو دینے میں پس و پیش نہیں کرتے. لینے والا اپنی مرضی سے واپس کر گیا تو ٹھیک، ورنہ آپ اس سے طلب نہیں کرتے. یہ ایسی قربانی ہے جو اس دور میں شاید و باید ہی کسی میں نظر آئے. امیر شریعت حضرت مولانا سبطین رضا خان صاحب قبلہ نے آپ کے متعلق فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے، کہا کہ میری اہلیہ ایک بڑے گھرانے کی شادی میں شرکت کے لیے جا رہی ہے اور ان کے پاس فلاں زیور کی کمی ہے. آپ مکان کے اندر تشریف لے گئے اور اپنی اہلیہ سے وہ زیور لے جا کر انہیں دے دیا. پھر تا زندگی انہوں نے واپس نہیں کیا اور آپ نے بھی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا. مسلمانوں بالخصوص غریب مسلمانوں سے ہمیشہ دلی تعلق اور گہرا لگاؤ رہا. آپ کی مجلس میں عمرا، روسا اور غریب سبھی حاضر ہوتے اور ہر ایک سے اس کے مناسب گفتگو فرماتے. ضرورت مند غریب بھی آپ کے دولت خانے پر اپنی ضرورتوں کو لے آتے اور آپ اپنے طور پر سب کی ضرورتیں پوری فرماتے، یہاں تک کہ اپنے ضرورتوں کی تکمیل میں کبھی کبھی کئی دن لگ جاتے. اس سے ان کی طبیعت کی قناعت کا اندازہ بخوبی ضرور لگایا جا سکتا ہے. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ مولانا حسنین رضا خان کی پوری زندگی دوسروں کے لیے وقف تھی. الحمدللہ اتنی ساری خوبیوں کے باوجود آپ نے کبھی شہرت پسند نہیں کی، بلکہ پوری کی پوری زندگی سادگی کے ساتھ گزار دی. کوئی اجنبی دیکھنے والا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کوئی بڑے عالم ہوں گے. شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ نے آپ کے عرس چہلم کے موقع پر اپنی تقریر میں کہا تھا اور حق کہا تھا کہ ان کا علم و فضل اور ساری خوبیاں ان کی سادگی میں پوشیدہ تھی. شہرت و نام و نمود سے ہمیشہ دور و نفور رہے. زندگی کے آخری سالوں میں بہت ضعیف اور کمزور ہو گئے تھے اور زندگی کے تمام ہنگاموں سے دور رہ کر اپنے اوقات عزیز کو خداوند قدوس کی یاد میں گزار گئے. معمول کے مطابق نمازوں کی پابندی اور اوراد و وظائف میں صبح و شام تلاوت قرآن پاک کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ اللہ کہتے ہوئے 5 صفر 1401 ہجری 14 ستمبر 1980 عیسوی بروز یکشنبہ اللہ کو پیارے ہو گئے. گنبد اعلی حضرت کے سائے میں آخری آرام گاہ ہے. حضرت مولانا حسنین رضا خان کے چند آپ کے اقوال ذری سنیں. آپ فرماتے تھے حرام کا مال نہیں رہتا، بہتا ہے. ہر مصیبت در سے عبرت ہے. مصیبت پر رونا دوہری مصیبت ہے. صبر اور چارہ کار کی تلاش بہتر ہے. خدا کا دوست سب کا دوست ہے اور اس کا نافرمان کسی کا دوست نہیں. جس نے خدا سے عہد شکنی کی، دنیا کو اس سے امید وفا کیسی. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی علامہ حسنین رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ہمارے ناظرین و سامعین کو بھی اس سے حصہ عطا فرمائے. ان برکتوں کے صدقے، رحمتوں کے صدقے ایمان عقیدے صحت سلامتی کے ساتھ غنا بالخیر کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.